गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा जो मसले मसाइल आते हैं वो हमारी स्किन के अंदर आते हैं। लोगों के रंग भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और काफ़ी डिजीज़ भी आ जाती है। डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर तायरा शाहिद कि स्किन का इलाज कैसे किया जाता है। गर्मियों के हवाले से जो सबसे कॉमन चीज़ होती है ना वो सन बर्न होती है कि हमारी जो स्किन है वो जल जाती है सूरज से। और मेक श्योर करें कि आपकी बॉडी का जो पूरा टेम्परेचर है ना वो कहीं रेज ना हो जाए, खुदा ना खास्ता आपको हीट स्ट्रोक या एग्जॉशन ना हो जाए। कि स्टीरॉयड क्रीम है, सिर्फ 2-4 दिन आपने वो यूज़ करनी है। क्विस बेस्ड होता है ना, जो बहुत ज़्यादा ऑयली वैसलीन ये वाली चीज़ें नहीं, बिल्कुल लाइट। मेकअप भी बिल्कुल लाइट रखना है तो आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी और ना गर्मी कुछ कहेगी और ना ही कुछ और। तो मुझे ये बताएं, अभी तो मैंने एक ही सवाल पूछा था तो पूरा प्रोग्राम का मेरा ख्याल वक्त खत्म हो गया। तो लड़कियों के रंग इतने खराब नहीं होते जितने लड़कों के हो जाते हैं। गोरा रहने के लिए सबसे पहले ना गुलामी से निकलना चाहिए, ठीक है। कह रहे हैं कि लड़कियां क्यों बचती हैं, क्योंकि लड़कियों के ऊपर पहले एक लेयर लगी होती है प्रोटेक्शन की। दूसरे नंबर लड़के बेचारे बाइक भी चला रहे होते हैं कि जैसा कुछ लोग होते हैं जिन्होंने हर वक्त मेकअप करने होते हैं, एक्टर है कोई, तो उस मेकअप से स्किन खराब होती है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि स्टूडियो में आने के बाद मेकअप किया जाए और स्टूडियो को छोड़ने से पहले मेकअप धो दिया जाए। कि दूसरे का मेकअप यूज़ नहीं करना, क्योंकि वही गंदा स्पॉन्ज हर किसी के मुंह पे लगाएंगे तो क्रॉस कंटामिनेशन होगी। पूरी दुनिया का गर्द उसके ऊपर चढ़ा लेंगे, उसी के साथ सो जाएंगे तो फिर अगले दिन तो फिर आप मॉन्स्टर ही होंगे। फिर मैं कहूँगी कि मसनूई चीज़ें, फेक डाइज, फेक स्ट्रीकिंग, फेक जेल्स, इनको आप दूर रहेंगे तो आपके बाल भी जो है वो अच्छे, लंबे और घने चमकदार होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांचा। गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा जो मसले मसाइल आते हैं वो हमारी स्किन के अंदर आते हैं। काफ़ी लोगों के रंग भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और काफ़ी डिजीज़ भी आ जाती हैं। इसी हवाले से हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर तायरा शाहिद। इनसे बात भी करते हैं और पूछते हैं कि स्किन का इलाज कैसे किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि स्किन के जो मसले मसाइल हैं, अक्सर लोगों को एलर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सारी ज़िंदगी उनके साथ चलती है। उस हवाले से क्या कहेंगे, इसमें कैसे एहतियात करनी चाहिए? अच्छा, पहले तो आपने कहा गर्मियों के हवाले से, तो गर्मियों के हवाले से जो सबसे कॉमन चीज़ होती है ना वो सन बर्न होती है कि हमारी जो स्किन है वो जल जाती है सूरज से। तो सबसे पहले तो 12 से 4 में बाहर जाना अवॉइड करें। जितना ज़्यादा तेज़ धूप को अवॉइड कर सकते हैं कर दें। अगर इनएविटेबल ही है तो फिर बड़ी सी हैट पहन लें, चाहे जितने भी फ़नी लगे हैट पहन लें, या छाता यूज़ कर लें, या कोई भी फाइल कवर या कोई अपने फेस के ऊपर रख लें। फुल बाजू आस्तीनें, फुल बाजू, लाइट कपड़े, लूज़ कपड़े वो पहने। और मेक श्योर करें कि आपकी बॉडी का जो पूरा टेम्परेचर है ना वो कहीं रेज ना हो जाए, खुदा ना खास्ता आपको हीट स्ट्रोक या एग्जॉशन ना हो जाए। इसके लिए पानी की बोतल पूरी रखनी है, साथ साथ पीते भी रहना है, साथ साथ रुमाल पे डाल के अपने मुंह पे भी डालना है और स्प्रे भी करते रहना है कि सन बर्न ना हो। अगर खुदा ना खास्ता सन बर्न हो जाता है तो आप एलोवेरा जो है ठंडा करके अपने घर में लगा लें, उसको ठंडा करके फ्रिज में वो लगा लें, या फिर रोज़ वाटर को भर लें, उसको लगा लें। और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन या सोजिश अगर हो जाए तो आप बिल्कुल ही माइल्ड वाली जो हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम होती है वो लगाएं। उसको आपने बर्स्ट नहीं करना, तरह तरह के एसिड वगैरह नहीं लगाने, उसको एक ज़ख्म की तरह ट्रीट करना है। कूल डाउन करने के लिए कैलामाइन अच्छा होता है, लेकिन इसको ट्रीट करने के लिए प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट से आपको बता भी सकते हैं कि भाई आपने कितने अरसे के लिए ये आप बस कॉर्टिजोन क्रीम यूज़ कर लें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्टीरॉयड क्रीम है, सिर्फ 2-4 दिन आपने वो यूज़ करनी है। और उसके बाद ये केयर करना है कि भाई आपने उसको ना बिल्कुल इरिटेट नहीं करना, मज़ीद सन में नहीं जाना, मज़ीद स्ट्रॉन्ग लाइट में नहीं जाना। सन ब्लॉक हमेशा मैंडेटरी है, लेकिन बिल्कुल ही लाइट वेट, जो एक्वियस बेस्ड होता है ना, जो बहुत ज़्यादा ऑयली वैसलीन ये वाली चीज़ें नहीं, बिल्कुल लाइट। मेकअप भी बिल्कुल लाइट रखना है, अपने आप को हाइड्रेटेड भी रखना है, पानी से मुंह भी धोते रहना है। और अगर हम लाइटनिंग की तरफ आते हैं ताकि उसके बाद जो है मार्क ना पड़ जाए या हम बहुत ज़्यादा टैन ना हो, तो एक तो अपने आप को ढक के रखें, पर्दा जो बना हुआ है वो बड़ा अच्छा है, आपकी स्किन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। और दूसरा, सन ब्लॉक के साथ साथ आप यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे एजेंट्स जिसके अंदर कोजिक एसिड होता है, आर्ब्यूटीन होता है, विटामिन सी होता है, या नायासिनामाइड होता है। ये 4 चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पोर्स भी कंट्रोल रहेंगे, बहुत ज़्यादा सीबम और ऑयल भी नहीं निकलेगा, और साथ साथ आपको ओवरऑल ब्राइटनिंग और लाइटनिंग भी हो जाएगी। लेकिन रात को वक्त पे सोना, ढेर सारा पानी पीना, स्मोकिंग ना करना, जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं, स्पेशली आजकल तरबूज, उसमें कुछ नहीं मिला हुआ, तरबूज खाइए, लेमन का इस्तेमाल कीजिए, नींबू शिकंजबीन बना लीजिए, मिंट मार्गरीटा, जो मर्जी आपका दिल चाहता है, फ्रेश फ्रूट जूस आपने पीना है, हंसते खेलते रहना है, फजूल किस्म की न्यूज़ ना देखनी है, ना शेयर करनी है, तो आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी और ना गर्मी कुछ कहेगी और ना ही कुछ और। तो मुझे ये बताएं, अभी तो मैंने एक ही सवाल पूछा था तो पूरा प्रोग्राम का मेरा ख्याल वक्त खत्म हो गया। मुझे ये बताएं कि जब बाहर जाते हैं तो लड़कियों के रंग इतने ख़राब नहीं होते जितने लड़कों के हो जाते हैं, ठीक है, और गोरा रहने के लिए क्या करना चाहिए?
اچھا, گورا رہنے کے لیے سب سے پہلے نا غلامی سے نکلنا چاہیے, ٹھیک ہے. گورا رہنے کے لیے گوروں کی سوچ کریں اور سوچیں کہ میں بیسٹ ہوں تو آپ گورے دکھیں گے. اور آپ دیکھیے نا لوگ جب, اور سب سے بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑکیاں کیوں بچتی ہیں, کیونکہ لڑکیوں کے اوپر پہلے ایک لیئر لگی ہوتی ہے پروٹیکشن کی, تو وہ بچ جاتی ہے. دوسرے نمبر لڑکے بیچارے بائک بھی چلا رہے ہوتے ہیں, آگے ڈرائیونگ سیٹ پہ بھی زیادہ تر بیٹھے ہوتے ہیں, اور لڑکیاں تھوڑا سا پریکاشن بھی کرتی ہیں, کیئر کرتی ہیں, سن بلاک یوز کرتی ہیں, جہاں ملے ان کو سایہ وہاں پہ کھڑی ہو جاتی ہیں بجائے دھوپ میں کھڑے ہونے کے, اور تھوڑا سا دوسروں سے میرے خیال ہے کم جلتی کڑتی ہیں, تو وہ گوری رہتی ہے. ٹھیک ہے, گوری رہتی, ہاں گوری رہتی ہے, لیکن گورا رہنا نہیں ہے, آپ نے رہنا ہے ہیلدی اور برائٹ. دیکھیے رنگت جو کوئی بھی ہو, لیکن اگر اس کو دیکھ کر دل خوش ہونا تو وہ رنگت ہوتی ہے, چاہے وہ سنہری ہو, چاہے وہ تھوڑی سی سرمئی ہو, چاہے وہ چاکلیٹی ہیرو ہو, تو وہ گورا نہیں ہونا. آپ نے ہیلدی برائٹ وائبرنٹ ہونا ہے. منہ پہ دانے نہیں ہونے چاہیے, پیچز نہیں ہونے چاہیے, اور اس کے لیے یہی ہے کہ ہیبٹس بھی اچھی ہوں, ڈائٹ بھی اچھی ہو, اور اسکن کیئر کے اندر کلینزنگ شامل ہو. مطلب آپ نے اپنی اسکن کو صاف ستھرا رکھنا ہے. صفائی نصف ایمان ہے. ہم تو 5 وقت وضو کرتے ہیں, 5 وقت جب ہم وضو کرتے ہیں, صاف کرتے ہیں اسکن کو, تو اچھی طرح آپ اس کو صابن سے دھو سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ ایک لائٹ ویٹ موئسچرائزر یوز کر لیں تو آپ بالکل ٹھیک رہیں گے. اوپر سے ایکسرسائز جب کرتے ہیں نا, چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو, چاہے واک کی, چاہے آپ نے سیڑھیاں لے لی, اس سے آپ کی بڑھتی ہے حرکت. تو جب سرکولیشن بڑھتی ہے, بلڈ سپلائی بڑھتا ہے, نیوٹرینٹس جاتے ہیں, حرکت میں برکت ہے, تو آپ کی اسکن بھی وائبرنٹ رہتی ہے. وہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے جواب دیا. اچھا مجھے یہ بتائے کہ جس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ہر وقت میک اپ کرنے ہوتے ہیں, ایکٹر ہے کوئی یا کوئی نیوز کاسٹر, یہ جو اس طرح کے جتنے ہوتے ہیں پروفیشن والے, انہیں ہر وقت میک اپ کر کے رکھنا پڑتا ہے, تو اس میک اپ سے اسکن خراب ہوتی ہے؟ بالکل, بہت زیادہ خراب ہوتی ہے. اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈیو میں آنے کے بعد میک اپ کیا جائے, اور اسٹوڈیو کو چھوڑنے سے پہلے میک اپ دھو دیا جائے. سب سے بیسٹ یہ. نمبر 2, سب سے بڑی چیز یہ کہ دوسرے کا میک اپ یوز نہیں کرنا, کیونکہ وہی گندا اسپونج ہر کسی کے منہ پہ لگائیں گے تو کراس کنٹامنیشن ہوگی. اسپونج کو بھگوتے ہیں, اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں گے, اس کے اندر فنگس لگے گا, وہ خراب کرے گا. کیک کی لیئر کے نیچے آپ کی اسکن جو ہے نہ وہ سانس لے پائے گی, اور آپ کے جتنے بھی مسام یا پورز ہیں وہ بلاک ہو جائیں گے, کلاگ ہو جائیں گے, اس کے اندر بیکٹیریل انفیکشن کا ڈر ہوگا. اچھی کوالٹی کا میک اپ ہو, وہ نہ ہو جو کہ الرجی کاز کرتا ہو. سب اسٹینڈرڈ چیپ میک اپ نہیں یوز کرنا, تھوڑی دیر کے لیے یوز کرنا ہے. اور جو لوگ یوز کر رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ کی میک اپ آرٹسٹ کو پلیز بولیں یا تو گلوز پہن لیں یا ہاتھ دھو کر صاف ستھرے نئے آپ کے سیٹ آف برشز اور آپ کے سیٹ آف میک اپ پہ یوز کریں, اور شارٹ ٹائم کے لیے ویئر کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہاں, اگر آپ اسی کو لے کے پوری دنیا کا گرد اس کے اوپر چڑھا لیں گے, اسی کے ساتھ سو جائیں گے, تو پھر اگلے دن تو پھر آپ مانسٹر ہی ہوں گے. تو وہ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جو زیادہ تر لوگ آتے ہیں, مریض آتے ہیں کہ جی ہماری اسکن کے اندر زیادہ تر اس وقت لیٹسٹ اگر آج کل کے دور کی بات کیجیے تو کون سی بیماری آ رہی ہے اسکن کے؟ بیماری ایک الگ چیز ہے اور کاسمیٹکس ایک الگ چیز ہے. آج کل لوگوں کو نا کاسمیٹکس کا فیور چڑھا ہوا ہے. ایک تو سب سے بڑی یہ بیماری ہے مینٹلی, کہ انسان کو ایک سرٹن آئیڈیل فگر اور ایک آئیڈیل فیس کی طرح لگنا ہے. یہ ایک مینٹل سیٹ ہے جس کو ہمیں چینج کرنا ہے. تو میں تو کہوں گی یہ مینٹل آؤٹ لک سب سے بڑی بیماری ہے. یہ گورا لگنے کا کمپلیکس, بہت ہی زیادہ اس حسن کے ایک سرٹن پیرامیٹرز کو حسن سمجھنا, یہ ایک بیماری ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اسکن کے حوالے سے ایکچوئل بیماری کی طرف بات کرتے ہیں تو لوگ یہ طرح کے انفلوئنسرز, جو آج کل ہر کوئی جو اپنے آپ کو اسکن ایکسپرٹ کہتا ہے, وہ پیڈ کانٹینٹ کے لیے انڈورس کرتے ہیں طرح کے پروڈکٹس کو. اور چھوٹی چھوٹی بچیوں سے لے کر بڑی عورتیں بھی ان کریموں کو لگانا شروع ہو جاتی ہیں, ان پروسیجرز کو کرانا شروع ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ سے ان کی اسکن حد سے زیادہ حساس ہو جاتی ہے, اس کے اندر بہت زیادہ وہ پتلی ہو جاتی ہے, اس میں ریڈ بلڈ ویسلز دکھنے لگتی ہیں, اور سینسٹیوٹی اور الرجیز اور اسکن کی باقاعدہ انفلیمیشن, اور پھر بیزل سیل کارسینوما تک ہو جاتا ہے. تو پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ سب سے بڑی بیماری یہی ہے کہ آپ کا سیلف کانفیڈنس اور اسٹیم نہ ہو, اور آپ طرح کے لوگوں کی باتوں میں آ جائے, اور پھر ہر چیز اٹھا کے اپنے منہ پہ لگا لیں. اس سے آپ کے پیسے کے اوپر بھی برڈن ہے, آپ کا فیس بھی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتا ہے, irreversible ڈیمیج کے لیے. اچھا, اکثر لوگوں کو بڑے بال رکھنے کا کافی شوق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ لوگ بڑے بال رکھتے ہیں, اس کے بعد لمبے بال رکھتے ہیں, تو اس کے بعد ان کے سر کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم ایسی آتی ہے کہ جو وہ کٹواتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ گنجے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. انہیں کیا ریکمینڈ کریں گے کہ کیا کریں؟ گنجا ہونا جو ہے نا, اس کے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں. گنجا پن آپ کے ہیریڈیٹری بھی ہو سکتا ہے, آپ کی فیملی میں. اگر آپ کے ابا, آپ کے چاچا, آپ کے بھائی گنجے ہیں تو آپ گنجے ہوں گے, آپ اس کو روک نہیں سکتے. ڈیلے کر سکتے ہیں, روک نہیں سکتے. دوسرا, کبھی کبھی بیماریاں, ٹائیفائڈ ہو گیا, ڈینگی ہو گیا,
کھانا پینا صحیح نہیں ہے, بخار ہو گیا, اس کے بعد ہیئر لاس ہوتا ہے. عورتوں کو پریگننسی کے بعد, بچہ برتھ کرنے کے بعد ہوتا ہے. اور آج کل بہت اسٹرانگ قسم کے یہ جو ہم ٹریٹمنٹس کراتے ہیں, ڈائی ہے, اسٹریکنگ ہے, کیمیکلز ہے, کلورین والا پانی ہے, اس سے بھی ویٹ لاس ہوتا ہے, ہیئر لاس ہوتا ہے. تو اس کو بچانے کے لیے ایک تو آپ کا پانی جو ہے وہ بالکل پیوریفائڈ اور صاف ہونا چاہیے. دوسرا, آپ کی ڈائٹ کے اندر سارے وائٹامنس, وائٹامن بی کمپلیکس, بایوٹین, وائٹامن B12 سارے موجود ہونے چاہیے. نہیں تو آپ سپلیمنٹس لے سکتے ہیں ٹیسٹ کر کے, وائٹامن ڈی وغیرہ بھی. کیئر میں اگر ہم آتے ہیں تو اس میں سرسوں کا تیل اچھا ہے, لہسن اچھا ہے, پیاز کا پانی اچھا ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کیا چیز ہے جو کرائیں جو اچھا ہے, تو PRP بہت فیمس ہے آج کل. وہ لوگ جن کا کسی نرشمنٹ یا ان چیزوں سے کی کمی سے ہو رہا ہے, ان کو PRP فائدہ دے سکتا ہے, ہر کسی کو نہیں. ہارمونل اگر امبیلنس ہے, PCOD یا کوئی اور ایسا ٹیسٹوسٹرون کا مسئلہ جو کہ ہارمون امبیلنس ہے, تو اس کو ٹھیک کر کے وہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے. لیکن پھر میں کہوں گی کہ مصنوعی چیزیں, فیک ڈائز, فیک اسٹریکنگ, فیک جیلز, ان کو آپ دور رہیں گے تو آپ کے بال بھی جو ہیں وہ اچھے, لمبے اور گھنے چمکدار ہوں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جاتے جاتے جو ہماری یوتھ ہے, ٹھیک ہے, لڑکے ہیں, لڑکی ہیں, انہیں کوئی مشورہ دینا چاہیں گی تو دے دیں. میں ان کو یہ مشورہ دوں گی کہ لائف جو ہے نا وہ ٹرینڈ سے آگے ہے. یوٹیوب کے اوپر فیمس تو بہت قسم کے کنٹینٹ ہوتا ہے, بلکہ جتنا گندا کنٹینٹ ہوتا ہے اتنا زیادہ مشہور اور مقبول ہوتا ہے. اسپانسرڈ کنٹینٹ, پیسے کا کنٹینٹ اور اس طرح کی سینسیشنل کنٹینٹ کو فالو کر کے اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے تباہ مت کیجیے. ان لوگوں کی باتیں سن کے منہ پہ لگانا, کھانا یا کوئی بھی ایسا عمل کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ طاہرہ, بہت شکریہ. لیں جی, یہ تھی ڈاکٹر طاہرہ. انہوں نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ جتنے ہمارے معاشرے کے اندر اسکن سے ریلیٹڈ باتیں تھیں, ڈیزیز تھیں, اور تمام طرح انہوں نے کیئر بھی بتائی کہ جی آپ دھوپ کے اندر اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں, کیسا گورا چٹا کر سکتے ہیں. تو یہ بھی انہوں نے تمام تر ہیلدی ہو سکتے ہیں, کیسے ہیلدی ہو سکتے ہیں, یہ تمام تر باتیں انہوں نے بتائی. بہت اچھا لگا ان کے ساتھ. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک لیے اپنا میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.